الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ صدق اللہ العظیم۔ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا سے مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور حج کے ساتھ ساتھ ہی قربانی کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ جدھر جائیں گے قربانی کے جانور آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر آدمی ہی سوچ رہا ہے کہ میں قربانی خرید لوں، بڑی قربانی میں حصہ ڈالوں، چھوٹی خرید لوں۔ یہ حج اور قربانی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ نے انہیں کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا، کعبہ بن گیا، اس کے بعد فرمایا پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر اب اذان کہو۔
ہماری اذان اور طرح کی ہے اور کعبے کی طرف بلانے کی اذان کچھ اور تھی۔ ذکر آیا قرآن پاک میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تم لوگوں کو اطلاع کر دو۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اطلاع کرنا، لوگوں کو اطلاع کر دو حج کی۔ وہ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے۔ عرض کی مولا کریم یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کسے میں اطلاع کروں؟ ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل ہے، انہوں نے مل کر کعبہ بنایا۔ فرمایا تو اس بات کو چھوڑ، تو اذان کہے، جہاں بھی کوئی ہے سنانا پہنچانا میرا کام۔ رب کی شانیں دیکھو، رب کی قدرتیں دیکھو۔ رب رب کرتے ہیں، رب کو پہچانتے نہیں۔ اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کے قابل نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ یہ جہان ہے، صرف اللہ اللہ کا محبوب ہے۔ بس جو تیری زندگی میں قدم قدم پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، تیری دستگیری کرتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، تیری رہنمائی ہے، تیری ہدایت ہے، تیرے لیے نور ہے، تیرے لیے رحمت ہے، تیری نجات ہے اس میں۔ یہ فقیر کی دعوت ہے، یہ فقیر کا پیغام ہے۔ آج بھی کل بھی زندگی میں، زندگی کے جانے کے بعد بھی یہی میری آواز گونجے گی قمر العلوم میں، آؤ لوگوں اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب سے اور رب کے رسول سے پیار کرو۔ جو پیار کر گئے پیار کے قابل بن گئے۔ بات سمجھی نہیں سمجھی؟ پھر دوہرا دوں جملہ، جو میرے نبی سے میرے رب سے پیار کر گئے وہ خود پیار کے قابل بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھی کہنے پر مجبور ہوا، آشکانے او ز خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ ابو ہریرہ پیارے ہیں، بلال پیارے ہیں، سلمان فارسی پیارے ہیں، صہیب رومی پیارے ہیں، خلفائے راشدین پیارے ہیں، معاذ بن جبل پیارے ہیں، ابو سعید خدری پیارے ہیں، طلحہ زبیر پیارے ہیں، سعد سید پیارے ہیں۔ یہ سارے نبی کے یار ہیں، جنہوں نے نبی کو پیار کیا ہے آج وہ ہماری چاہتوں کا مرکز بن گئے۔ آسمان رفعت کے ستارے، اصحابی کا نجوم۔ میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کے مطابق بات کرنے کی، لیکن کبھی میں دائیں بائیں ہو ہی جاتا ہوں، لیکن میری ساری راہیں پیار کی ہیں۔ جس سڑک پر پہ جاؤ گے پیار ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، روایات میں آتا ہے جس زمین کے جس ٹکڑے پر کوئی بھی شخص تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، وہ روح عالم ارواح میں تھی، رب نے سب تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہی ایک دفعہ حج کرے گا، 2 دفعہ کہی 2 دفعہ کرے گا، 10 دفعہ کہی 10 دفعہ کرے گا، 70 دفعہ کہی 70 دفعہ کرے گا۔ نہیں کہا تو نہیں جائے گا۔ اس دن جس نے لبیک کہہ لی وہ زندگی میں احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوا کعبے کی سفر ضرور کرے گا۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ پہلے ہی حاضر ہے۔ بندہ حاضر ہو جائے تو پھر تو ملاقات نہ ہو گئی، دوری ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بہت طویل ہے، وہ اگر میں چھیڑوں گا تو مجھے کم از کم بھی 6 ماہ ضرور چاہیے اس کے لیے، اس لیے کہ یہ جد الانبیاء ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے نبی پاک کے جد اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 250 سال ہوئی، اور بیٹے آپ کے
12 ہوئے ہیں، 2 بیٹے نبی ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، یہی ذبی ہیں، انہی کو ذبح کیا گیا، نہیں رب نے ہونے دیا۔ باپ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں نا، اسی کی یاد قربانی ہے۔ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پھر یہ سلسلہ نبیوں کا چلا، یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، ایک آیا، سب سے بڑھ کر آیا، اور رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو ختم فرما دیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا نبی نقطہ عروج پر پہنچا، نقطہ کمال پر پہنچا، اور کمال کے بعد پھر کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ اور آنکھ کھولی اس ماحول میں جہاں بت پرستی تھی، بت پرستی، اور آپ کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا چچا نام آزر ہے، قرآن نے اب کہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کا معنی باپ، عرب چچا کو بھی باپ کہتے تھے، وہ تو خود بت بناتا تھا، تراشتا تھا، گھڑتا تھا، بیچتا تھا، بت فروش تھا، اور رب کے بندے بت شکن ہوتے ہیں، بت شکن، بت کو توڑنا، شکستن مصدر ہے، توڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فضا میں کہ پورا ملک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ہر گھر میں بت ہے، ہر یا ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی، سورج کی، مظاہر فطرت کی پوجا ہو رہی ہے، رب کو سجدہ کرنے والا ایک بھی نہیں۔ اور جو بادشاہ ہے نمرود جس کا نام ہے، وہ خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے۔ اس دھرتی پر ایک ابراہیم ہے فقط، بس۔ بچپن میں رب نے جذبہ عشق عطا فرما دیا۔ دوستو 70-80 سال ہماری عمر ہو گئی، ابھی تک ہم ترس رہے ہیں کہ ایک قطرہ عشق کا مل جائے، ایک ذرہ محبت کا مل جائے۔ ملنا جس کو ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور بچپن میں ہی رب نے اپنی محبت عطا فرما دی، اپنا عشق عطا فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہر ایک کو ہدایت نبی سے ملتی ہے، جی ہر ایک کو ہدایت نبی سے ملتی ہے۔ نبی کو کس سے ملتی ہے؟ براہ راست اپنے رب سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا، نہ اس زمانے میں باپ بتاتا ہے، نہ ماں بتاتی ہے، نہ چچا نہ بھائی، کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ایک ابراہیم ہے، اور اس کے دل میں رب نے اپنی محبت ڈال دی، اپنی توحید ڈال دی، اپنا عشق ڈال دیا، اپنی صداقت ڈال دی، اپنی ہدایت ڈال دی، اپنا نور ڈال دیا، اپنی معرفت ڈال دی۔ رب کے پاس جتنے خزانے تھے سارے ہی دے دیے۔ اور سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی ہے، یا ابت، اے میرے باپ۔ یہ تاج جو ہے نا، یا کے عوض ہے، یا ابی یا ابت ہے، طالب علموں کو سمجھا رہا ہوں۔ یا ابت اصل تو ہے اب باپ، ابھی میرے باپ، وہ یا نہیں ہے، تا آ گئی، یا ابت ہے۔ جڑے بڑے بڑے پھنے خان ٹپتے پھرتے نا مسئلے کرنے والے، انہیں کو پوچھو یا ابت کدھروں آ گیا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ یا بال سفید کرنے پڑتے ہیں، استادوں کے لوٹے بھرنے پڑتے ہیں، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، دال پینی پڑتی ہے، چٹائیوں پر سونا پڑتا ہے، در بدر ٹھوکریں کھانے پڑتی ہے، کریا بستی بستی جانا پڑتا ہے، مسجدوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور پھر کسی کامل کی نظر میں آنا پڑتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا
باتوں ترجمے ہو رہے ہیں اور واز ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کہاں سے آ گیا؟ پہلے علم لے کر آ، پھر ممبر پر بیٹھ۔ یا ابتے، اے میرے باپ، ایک جگہ فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے باپ آزر، تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو بھی گمراہ ہے اور تیری ساری قوم گمراہ ہے۔ یہ نعرہ مستانہ لگانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہم نرمی کر جاتے ہیں۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے باپ گھر سے نکال دے، ہو سکتا ہے باپ اپنی وراثت سے محروم کر دے، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سب کچھ گوارا ہے، وطن چھوڑیں گے۔ یاد رکھ، وطن چھوڑ سکتے ہیں، رب کو نہیں ناراض کر سکتے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے حلق پر خنجر چلا سکتے ہیں رب کو راضی رکھنے کے لیے۔ نارے نمرود میں آگ کے شعلوں کو لبیک کہتے ہوئے چھلانگ لگا سکتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ چھوٹے بچے شیر خوار کو اور اس کی ماں کو وادی ذی زرع میں تنہا چھوڑ سکتے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، رب راضی ہو جائے۔ رب نے کہا میرے ابراہیم تو کام بڑے پیارے کر رہا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ہاں سن لے میرے دوست، یہ تو آج واقعہ چلا نا، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بڑے بڑے مویشی تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بہت عطا کی ہے، اور پھر اسے مٹھی میں بھر کر نہیں رکھا، پھر مٹھی کو کھولا رکھا۔ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان پکڑ کر نہیں لاتے تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کہا۔ ایک ایک دو دو میل گھومتے تھے، کوئی مل جائے، کھانے کا وقت ہے، میں اکیلا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایک دفعہ فرشتے آگے انسانی شکل میں، فوراً گھر گئے اور ذبح کیا بچھڑا اور اسے سالم بھون لیا اور لا کر آگے رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں مرغی سے کام چل جائے، ابراہیم علیہ السلام پورا بچھڑا بھونا ہوا آگے کا لگا، حالانکہ فرشتے کھانے والے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، صرف دکھانا چاہتے تھے کہ رب نے مجھے یہ صفت عطا فرمائی ہے، میں مہمان نواز ہوں۔ ایک دن جنگل میں خود ہی چلے گئے اپنے غلاموں کے ساتھ، چلو بھئی آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آج اونٹ چرائیں، بکریاں چرائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں وادی بھری جاتی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ جو کتے ان کی حفاظت کے لیے تھے ان کے گلے میں سونے کے توق ڈالے ہوئے تھے، یعنی سونے کو اتنا ذلیل کیا ہوا تھا کہ تو میری ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی بن کر بھی نہیں آ سکتا، میں یہ کتوں کو پہناؤں گا۔ ہم لاکٹ بنتے ہیں، لاکٹ سے قیمت انسان کی بڑھ جاتی ہے کہ اخلاق سے قیمت بڑھتی ہے؟ سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، لاکٹ لٹکائے ہوئے ہیں، اس سے انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں کتے کے گلے میں سونے کے توق ڈالے ہوئے تھے، بڑے امیر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ عمارت کچھ مضر نہیں ہے، اچھی گاڑی رکھنا ہی گجراتی پسند نہیں کرتے کہ مولوی کے پاس قیمتی گاڑی کیوں ہے، یہ حسد گھر لے جا، دین کے لیے قیمتی چیز قربان کر۔ مولویوں کی گاڑیاں دین میں استعمال ہوتی ہیں، تبلیغ میں استعمال ہوتی ہیں۔ شرابی نشہ کرنے والے بڑی بڑی قیمتی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی گاڑیاں استعمال کریں تو مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ استعمال کر لے؟ نبی پاک کے پاس اونٹنی تھی، اس زمانے میں یہی سواری تھی، اور کوئی اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کرتی، سب سے آگے میرا نبی جا رہا ہے۔ اور 27 اونٹنیاں دے کر، میں اپنے ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں، 27 اونٹنیاں دے کر حضور نے 2 چادریں خریدی تھی استعمال والی، قیمتی لباس پہنے، ممبر پر بیٹھنے والا، قیمتی سواری رکھے، اچھا کھانا کھائے، لیکن رات پڑے تو پھر سجدے میں سر رکھ کر رب کو منائے۔ میں تو مولویوں کا معیار اونچا کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ کیوں ختم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
جنازہ پڑھو جی، بچے کے کان میں اذان کا فوراً 100-500 روپے ہاتھ جیب میں ڈالا، ہو گئے مولوی صاحب دروازوں پر گھنٹی دے رہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے استاد جی آئے ہیں، اور قرآن کے پاس جاتے ہیں کہ قرآن کسی کے گھر جاتا ہے۔ العلم یؤتی ولا یاتی، علم کنویں کی طرح ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنویں چل کر کسی کے گھر نہیں جاتا۔ میں مولویوں کا اخلاق معیار بلند کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری دل نواز آواز آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہر چیز سے توجہ ہٹا کر ادھر توجہ کرتے ہیں۔ یہ آیا تھا رب کا فرشتہ اور ابراہیم پیغمبر کا امتحان لینے کے لیے، اور آواز کیا تھی؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جی کرتا ہے گریبان پھاڑ ڈالوں اور اندر کا جو کچھ ہے تمہارے سامنے رکھ دوں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آواز دینے والا کون ہے؟ وہ فرشتہ جو نوری ہے، وہ فرشتہ جو معصوم ہے، وہ فرشتہ جو گناہ کی دنیا سے بہت دور ہے، وہ فرشتہ جس کی زبان پر صبح و شام رب کی تسبیح رہتی ہے، وہ آیا ہے۔ پھر ماحول بھی دیکھنا، ماحول دیکھ، پہاڑ ہیں، پہاڑ سب خاموش، رب کی قدرت کے آثار، اور پرسکون فضا ہے۔ ایک ہے رب کو ماننے والا، وہ آواز سنتا ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، فرشتہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ سن دے میری بات، پیار جو آیا نا کہ میرے رب کا ذکر کرنے والا یہ کون ہے، فرماتے ایک دفعہ پھر ذکر کر، تکرار کر، سبوح، میرے رب کی شان ہے نا۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مفت نہیں، مفت نہیں، ہاں بھائی کیا مانگتا ہے؟ آدھا ریوڑ مجھے دے دے، بکریوں کا، اونٹوں کا آدھا ریوڑ مجھے دے دے، اپنے رب کا نام سن لے۔ کہتا سودا سجتا ہے، جو لذت آئی نا وہ بکری اونٹوں میں نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ کہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرمایا بڑا لطف آیا، بڑی لذت آئی، ایک دفعہ پھر سنا۔ نے کہا باقی بکریاں بھی دینی پڑیں گی، دے دوں گا، میرے رب کا نام جو تو نے لیا نا بڑا پیارا۔ سبحان اللہ۔ پھر نام لیا، کہا سب کچھ ہی تیرا، ایک دفعہ پھر نام لے۔ انہوں نے کہا اب کیا دے گا؟ اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا دے گا؟ کہا جان حاضر ہے۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ مارا، بے ہوش ہو گئے۔ رب نے فرشتوں میں اعلان کر دیا میرا بندہ کامیاب ہو گیا، بکری بھی سلامت، اونٹ بھی سلامت، جان بھی سلامت، کامیاب ہو گیا، میرے نام پر اس نے سب کچھ لوٹا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہے نا، سورہ نحل کی ہے، 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں یہ ذکر ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان ابراہیم، قرآن پاک میں 69 مقام پر، ایک کم 70 مقامات پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا نام یاد فرمایا ہے۔ گن رکھیں گے، ایک کم 70 مقام پر اپنے اس بندے کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت ان کے نام ہے، سورہ ابراہیم۔ یا یہ بھی اگر بتا دوں تو میرے خیال بڑا لطف ہوگا،
کہ 6 پیغمبروں کے نام صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد 5، چھٹے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان 6 نبیوں کے نام پر رب نے قرآن کی 6 صورتوں کا نام رکھا ہے، ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہے حضرت لقمان، سورہ لقمان۔ لقمان کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہے، آیا کہ وہ نبی تھے یا مرد صالح تھے۔ جو قرآن پاک میں ان کی نصیحتیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق عالم غیب سے ساتھ، اور ایک خواتین کو بھی نمائندگی ملتی ہے۔ ایک خاتون کے نام پر بھی صورت ہے، لیکن وہ خاتون نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئی تھی ان کی والدہ نے کہا یا اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، میں تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ قرآن میں ذکر آیا، رب نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ ہے تو بیٹی، بڑے بڑے مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس کی گود میں پیغمبر آئے گا اور بغیر باپ کے آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم، سورہ مریم ہے نا، سورہ مریم ان کے نام ہے، یہ پاک ہیں، صدیقہ رب نے فرمایا، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، کنواری ہیں۔ رب نے وہ فرزند عطا فرمایا کہ جو مردے کو کہتا تھا اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ قم باذن اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم اور ابراہام یہ بھی ایک قرأت ہے۔ یہ نوح علیہ السلام سے 1000 سال بعد تشریف لائے، اور نمرود کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا، اور جو نمرود کا مخصوص عبادت خانہ تھا جہاں بت جوڑے ہوتے تھے، ایک دن عید کا مناتی تھی پوری قوم، ہر قوم میں عید ہوتی ہے، ہماری بھی آ رہی ہے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ وہ عید منانے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تم بھی چلو، انہوں نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ناساز ہے، اس میں بھی بڑے مسئلے اور بڑی تحقیق اور بڑے راز ہے۔ جب وہ سارے چلے گئے نا، ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا کلاڑا اور داخل ہو گئے بت خانے میں، اور ان کے ایک ایک رب کو مٹانا اور توڑنا شروع کر دیا۔ اور رب کیسا، اس کی ناک نہیں، اس رب کا کان، اس کا بازو کاٹ دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ جب واپس ہے دیکھا سارے رب ہی زخمی ہے۔ ایسی بدھو قوم اپنے ہاتھ کے پتھر گھڑ کر انہیں معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، واہ بھائی واہ۔ یہ انسان ہے، اکڑ جائے تو رب کے سامنے بھی نہیں جھکتا، جھکنے پہ آ جائے بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک نور نبوت نہ ملے صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ نور نبوت بتاتا ہے کہاں جھکنا ہے کہاں نہیں جھکنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر کا بیلی نہیں بتاتا، عقل کی روشنی کام نہیں دیتی۔ وہ پاگل تو نہیں تھے، عقل والے تھے، بڑے بڑے عقل کے کام کرتے تھے، لیکن یہ عقل نہ سمجھا سکی کہ اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بت تو خدا نہیں نہ ہوتے، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ آئے ہائے، اب ایسی ایک تحریک چل رہی ہے، اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ جو بچ گیا جنتی ہے۔ انہوں نے انہی بتوں کے ساتھ تمہارے بزرگوں کے مزارات کو بھی ملا دیا ہے۔ اور جو حاجی حج کر کے آتا ہے وہاں سے انہیں تحفے میں ایک قرآن پاک ملتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں، تفسیر اردو میں، کاغذ بڑا قیمتی، جلد بڑی اچھی، کتابت کے بعد آخر وہاں کی حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اس میں یہ سارا زہر جمع ہے۔ بتوں کے ساتھ ولیوں کو ملا دیا،
کہتے ہیں ان کی قبروں پر جا کر تم کیا کرتے ہو؟ یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ارے ظالم، یہ آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے ولیوں کی حق میں نازل نہیں ہوئی۔ بت الگ ہے، ولی الگ ہے۔ لیکن یہ تو بات اب میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا، اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ہر ملک، ہر گوشے سے اہل ایمان جمع ہو رہے ہیں۔ کون سا لباس پہنیں گے؟ پینٹ کوٹ پہنیں گے، قمیض سلوار؟ ہمارے پنجاب کی دھوتی باندھیں گے؟ کون سا لباس پہن کر جائیں گے؟ دوستو وہ لباس پہنیں گے جو رب کے حبیب نے پہنا ہے۔ میرے رسول نے کیا لباس پہنا ہے؟ چادر، ایک اوپر چادر، اسے حلہ کہتے ہیں عربی میں۔ دو چادروں کو عربی میں حلہ کہتے ہیں۔ جو میں نے بتایا کہ 27 اونٹنیاں دے کر حضور نے ایک حلہ خریدا، 2 چادریں خریدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لباس پہنو، گھر میں جو چاہو پہنو۔ میرے گھر آؤ، میں تو کوئی لباس پہنتا نہیں، میرے حبیب کا لباس پہنو۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھروں میں جو چاہو پہنو، میرے گھر آؤ تو میرے یار کا لباس پہن کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر رب نے سارے فرشتوں کو لباس پہنایا، ایک جیسا، یونیفارم۔ وہ کون سا موقع آیا؟ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اشارے پر گھر کا سارا سامان جمع کر کے، حتیٰ کہ اپنی قمیض کے بٹن بھی اتار کر شاید کسی مجاہد کے کام آ جائے، وہ بھی اتار کر ٹوکری میں رکھ لیے اور کانٹوں کے ساتھ گریبان سی لیا۔ کوئی بھی کانٹوں کے ساتھ نہیں سیتا، اور غریب سے غریب ہو تب بھی بٹن لگائے گا۔ محمد عربی کا یہ غلام مستانہ دیوانہ بٹن بھی توڑ کر ٹوکری میں لا رہا ہے اور کانٹوں کے ساتھ گریبان، اور پہنے ہوا کیا ہے؟ ٹاٹ۔ سنا ہے نا؟ ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ جب آ گئے نا تو میرے نبی نے پوچھا، عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ جی آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب نبی پاک نے ہی عطا فرما دیا۔ وہ عرض کیا کرتے ہیں کہ گھر میں بس اللہ اللہ کا رسول کافی ہے۔ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تفسیر مظہری میں دیکھ لے، تفسیر مظہری، علامہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیار سے انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ جناب صدیق اکبر کی قربانی اوپر سے منظوری آ رہی ہے۔ جبریل امین آئے، اور فرشتوں کو تو لباس پہننے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی لباس پہن کر آتے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، انہیں سفید ترین لباس پہنا ہوا تھا اور منہ مبارک سیاہ ترین تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد، نہ ہم اسے جانتے پہچانتے ہیں، نہ اس پر کوئی سفر کے آثار ہیں۔ یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، بڑی طویل حدیث ہے، بڑے فوائد ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ آخر میں حضور نے فرمایا، جب وہ چلے گئے، کافی دیر گزر گئی، فرمایا تمہیں پتہ ہے عمر یہ کون تھا؟ اتدری من السائل، عمر تجھے پتہ ہے یہ پوچھنے والا مسائل کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، فرما فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبریل آیا اس دن اپنی شان کے ساتھ، جی لباس پہن کر۔ کون سا؟ تم نے کون سا پہنا ہوا ہے؟ نہیں، جمعے کے دن سفید لباس پہن کر آیا کرو، حضور نے حکم دیا ہے۔ خوشبو لگا کر آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو، حجامت بنوا کر آیا، داڑھی نہ مڈوانا، یہ بھی حجامت میں شامل ہے نا۔ چل میرے یار تجھے چھٹی ہے، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب چھٹی ہے،
اللہ اکبر، خوشبو لگا کر، حضور کو خوشبو بہت پسند تھی، اور پہلے آیا کرو، اور جو پیچھے بعد میں آتے ہیں ان کو بھی سمجھایا کرو جی، اور آنے سے پہلے گھر والوں کو منایا کرو، وہ نہ احتجاج کریں میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، فون نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جبریل امین آئے، آج لباس پہنے ہوئے ٹاٹ کا اور گریبان سی رکھا ہے کانٹوں سے، کہاں کانٹے آ گئے، جنت میں تو پھول ہی پھول ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل آج کیسا لباس پہن کر آ گئے ہو؟ میرے آقا آج تنہا میرا ہی لباس نہیں، آسمانوں کے سب فرشتوں کا یہ لباس ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا تیرے یار کو رب نے دیکھا ہے، اس کے لباس کو کیا ہے پسند، کہا سب یہی پہناؤ، آج ابو بکر ڈے مناؤ۔ اللہ اللہ، واہ بھائی واہ، آج ابو بکر ڈے مناؤ، اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، یہ ہمارے ڈے ہیں، اوپر والا جو ڈے کو پیدا کرنے والا ہے، آج ابو بکر کا دن مناؤ۔ اللہ، تیرے یار کی آج بڑی قبولیت ہو رہی ہے، اور میں تو اس لیے آیا ہوں، ایک تو لباس بھی دکھانے کے لیے، ایک رب کا پیغام بھی لایا ہوں۔ وہ کون سا؟ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ انگور خریدنا چاہتے ہیں نا تو اسے دیتے ہیں 2 روپے، کہتے ہیں بھئی انگور دے دے، وہ کہ مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، کیوں جی سبزی فروٹ والے بیٹھے ہیں نا، 2 روپے کا انگور پھر 2 ہی ملیں گے نا۔ جتنی قیمتی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں اتنا ہی قیمتی آپ کو روپیہ دینا ہوگا۔ سونے کا اور ریٹ ہے، چاندی کا اور ہے، لوہے کا اور ہے، پیتل تانبے کا اور ہے، المونیم کا اور ریٹ ہے۔ اگر تو سونے کے دروازے کھڑکیاں بنانا چاہتا ہے پھر المونیم والا وہ اسٹیمیٹ نہ لگانا، پھر اس کا اپنا ریٹ ہے نا۔ ہاں، او امیر خسرو کیا فرماتے ہیں؟ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی حنول۔ اے اللہ تو نے اپنی قیمت 2 جہان رکھی ہے، دونوں جان چھوڑ دے میں تیرا۔ امیر خسرو کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، یا اللہ بڑا سستا سودا ہے، ذرا قیمت کو چڑھا، اوپر کر، بہت سستا ہے۔ ہم 2 جہان تو کسی خاطر میں نہیں لاتے، جو مانگے دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہمارا علامہ اقبال بھی آ گئے، انہوں نے بھی تو دیکھا نا امیر خسرو کو کہتے ہوئے، پھر اپنی جیب دیکھی۔ امیر خسرو تو امیر تھے، شاعر عام طور پر نہ غریب ہی ہوتے ہیں، بلکہ لکھے پڑھے لوگ سارے متوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، نرخ ارزاں کن کے ناداریم ماں۔ اے اللہ تو نے بڑی قیمت اپنی رکھ دی ہے، 2 جہان، ہمارے پاس ککھ بھی نہیں، ذرا سستا سودا کر تاکہ خرید سکے۔ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس فقیر کو بھی جگہ دے دو بات کرنے کے لیے۔ نہ 2 جہان دینے کی ضرورت ہے، نہ مال و متاع دینے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار اور دکانیں اور مارکیٹیں دینے کی ضرورت ہے۔ رات کی تنہائی ہو، دل آسودہ ہو، ایک آنسو تو دے سکتا ہے نا۔ حق فرید یا فرید، اور چھوٹا سا مکھی کے سرے کے برابر آنسو تو دے سکتا ہے نا، وہ دے دے، پالے گا، دولت کونین پالے گا۔ وہ بھی نہ کر سکے، پھر آنسو بہا اپنی محرومی پر، پھر آنسو بہا اپنی بد نصیبی پر۔ آئے ہائے، سنو تفسیر والے کیا لکھ رہے ہیں، جبریل امین کیا پیغام لائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ابو بکر صدیق نے گھر میں تو جھاڑو دے دیا ہے نا، تو ضروریات زندگی کی ہوتی ہیں، اور یہ فقر کا لباس پہنا ہے، فقر کا لباس،
فقر کا۔ چادر کی صرف ٹوپی کام نہیں کرتی، کچھ اندر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹوپی سجا لینے سے کام نہیں بنتا، کچھ اندر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹوپی بے شک نہ ہو، اندر ہو۔ ٹوپی نہ ہو، اندر ہو۔ صدیق اکبر سے پوچھو یا رسول اللہ، اس فقر میں کیا تو اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس فقر میں جھاڑو دے دیا، رب سے راضی ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا رب پوچھتا ہے۔ میں وہ منظر دیکھ کر میں مست ہو رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق پر وجد طاری ہو گیا، 3 دفعہ کہا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ۔ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت راضی ہوں، بہت راضی ہوں۔ کیوں بھائی؟ گھر لٹ گیا، کوئی راضی ہوتا ہے؟ ہاں میرے دوست تو دیکھ تو صحیح، گھر لٹ گیا اور دولت کونین جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو مل گیا، اللہ کا رسول جو مل گیا، رب راضی ہو گیا، اب کیا فائدہ؟ اسی لیے غالباً اسی کو منظر کو، اسی واقعے کو پیش رکھ کر اقبال نے یہ شعر کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام پا لینا بہت مشکل ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ خدا کی قسم ان آیات میں رب نے پتہ نہیں جادو بھر دیا کہ کیا بھر دیا ہے۔ میں تو جب بھی یہ آیات قاری صاحب سے سنتا ہوں یا خود تلاوت کرتا ہوں عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ، اور اس کے 10 وصف رب نے اس ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں۔ باقی میں نے بتایا نا 69 مقامات، اس کے علاوہ 68 مقامات پر رب نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طرح فرمایا۔ ان ابراہیم کان امتن، ایک قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ 4 وصف تو ایک آیت میں موجود ہیں، ایک وصف کے لیے ایک جمعہ چاہیے۔ 10 وصف ہیں، 10 جمعے چاہیے۔ 69 مقامات پر ذکر ہے، 69 جمعے چاہیے۔ 250 سال عمر ہوئی ہے، 250 جمعے چاہیے۔ 12 بیٹے ہوئے ہیں، 12 بیٹے، صحیفے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ۔ اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک کو منظور ہوا نا تو پھر اس کا ذکر اگلے جمعے آئے گا، تو ایک مسئلہ سن لو، کیونکہ اب ملاقات ہوگی تو ذوالحج میں ملاقات ہوگی، چاند پہلے نظر آ جائے گا۔ یہ جو 10 راتیں نا ذوالحج کی پہلی 10 راتیں، ان کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورت فجر، والفجر ولیال عشر۔ مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ 10 راتیں ہیں۔ اقوال مختلف ہیں مفسرین کے فجر سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا عید کی فجر، یہ 10 راتیں ختم ہوں گی نا تو جو فجر ہوگی اس کی قسم کھائی۔ ہم اپنے ذوق کی بات کریں گے، اللہ کی مراد تو وہی جانتا ہے، وہاں تک تو کوئی رسائی نہیں پا سکتا۔ ہم اپنے ذوق کی بات کریں گے۔ والفجر، مجھے قسم ہے اس صبح کی جس صبح کو میرا مصطفیٰ چمکا ہے۔ وہ ستارہ جو ستارہ بن کر آیا، پھر چاند بنا، پھر سورج نبوت آفتاب نبوت بنا، اور پھر ضیاء پاش ہوا، اور پوری کائنات نے نور انہی سے حاصل کیا۔
یہ 10 راتیں بہت ہی فضیلت والی ہیں، بلکہ پورے 10 دن ہی فضیلت والے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے سال میں جب بھی کوئی نیکی کرے اسے اتنا درجہ فضیلت نہیں ملتی جتنا درجہ ان دنوں میں نیکی کرنے پر ملتی ہے۔ لہٰذا یہ 10 راتوں کو اور 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ان 10 راتوں کو کوئی قیام کر سکے، شب بیداری کر سکے، بڑے انعام ملیں گے۔ خصوصاً 5 راتیں حضور نے فرمائی ہیں، 3 راتیں ان میں سے 8ویں، 9ویں اور 10ویں، یہ 3 راتیں، اور 1 رات شب برات کی، اور 1 رات چھوٹی عید والی جو صبح عید ہوتی ہے، جب اعتکاف والے بسترے صبح کوئی باندھ کر رکھتے ہیں جی، کیونکہ بیچارے 9-10 دن گزارے ہوتے ہیں نا، کہ صبح ہی بسترے باندھ کر رکھتے ہیں کہ آج چاند تو نظر آ ہی جائے گا، اور ہار والے بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ آج ہار پہنا کر اعتکاف والوں کو اٹھا کر لانا ہے جی۔ وہ رات اگر کوئی مسجد میں رک جائے اور صبح عید کی صبح کو اٹھے، اس رات کی حضور نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ شب برات کی بھی یہ جو راتیں متعین ہیں، اور لیلۃ القدر کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ متعین نہیں ہے، البتہ ہم نے پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے بھائی 27 رمضان کی ہی رات کو ہر حال میں ہو نہ ہو ہم رب کو مجبور کریں گے کہ تو اسی رات کو ہی لیلۃ القدر بنا، اس لیے کہ ہم نے نعتیں پڑھنی ہیں جی۔ دوستو، نعت بڑی پیاری چیز ہے، لیکن میٹھا چائے میں کسی چیز میں زیادہ ہو جائے پھر وہ پینے کے قابل نہیں رہتی۔ اعتدال قائم رکھو، یہ نہ جا کر کہنا اپنے محلے میں کہ اس جگہ جمعہ پڑھا ہے تو وہ نعتوں کے خلاف تھا۔ نہیں، نعتیں میں سنتا ہوں، تم میرا سننا بھی دیکھتے ہو۔ نعتیں سنتے ہیں، کانوں سے نہیں دل سے سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں اپنے آقا کریم کا تصور باندھ کر سنتے ہیں، اور سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، اور اپنے اندر نبی کا نور ڈال کر سنتے ہیں۔ صرف اس طرح نعتیں نہیں ہیں۔ ہمارا انداز سب سے مختلف انداز ہے نعت سننے کا۔ الحمدللہ رب ذوق عطا فرمائے۔ الصبح بدا من طلعتی، میں نعت پڑھ رہا ہوں جو نبی کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ حضرت حسان نے الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ، تیری زلفوں سے تو رات نکلتی ہے، تیرے چہرے سے سورج نکلتا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ یہ مطلع ہے، مقطع دیکھو، فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا۔ واہ بھائی واہ، اور سارے زمانے کی نعتیں سمٹ کر اس ایک مصرے میں آ گئی۔ حضرت حسان نے جو کچھ کہا ہے ایک مصرے میں آ گیا، فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا، یہ ہمارے محمد ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کہنا آسان ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کہنا یہ ہمارے محمد ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ فَمُحَمَّدُنَا، بس ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ ساری باتیں چھوڑ دو، ہمیں قبیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تجارت سے محبت نہیں ہے، ہمیں مویشیوں سے پیار نہیں ہے۔ فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا، یہ ہمارے سردار ہیں، ہم غلام ہیں، یہ محمد ہیں، ہم کی نیاز مند ہیں۔ فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ، ان کی بات قبول کریں گے تو ہماری عزت ہے، اس میں ان کی ہدایت پر عمل کریں گے تو ہماری عزت ہے۔ یہ نعت پڑھو، اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے مکان چاہیے۔ انہیں جی کیسا مکان چاہیے؟ انہوں نے کہا باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، سنیں بھائی میری بات، سن رہے ہو نا؟ ایک بات پہلی ذہن میں رکھ لے کہ مسجد سے، بریلویوں کی مسجد سے دور ہو۔ ہائے ہائے، اس ایک جملے کی وجہ سے ہمیں تو توجہ کرنا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں بھی بریلوی ہوں۔ تو پھر بریلویوں کی مسجد سے دور کیوں؟
کہنے لگے یہ سپیکر کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، نہیں دیکھتے عشاء کے بعد ہے، نہیں دیکھتے صبح کا وقت ہے۔ ایک ادھر سے آواز آتی ہے، خدا بہتر جانے کس مسجد سے، میں بڑا ہی بیزار ہوتا ہوں، وہ اذان کے بعد پھر آواز شروع کر دیتا ہے، آؤ مسجد کی طرف، آؤ نمازیں پڑھو۔ بھائی اذان کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر تم نے بلانا ہے تو اذان چھوڑ دو، گھروں میں جا کر لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ کیسا پیارا طریقہ تھا حضرت بلال کا، اور تیری اذان بلالی اذان کے برابر ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے کچھ نہ ملا، جو نبی نے پسند کیا ہے اسی پسند پر رہے، اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں حسن ہے، اس میں سب کچھ ہے، اضافے نہ کر۔ حضرت بلال کیسے اذان پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی تھی، بس۔ اب تک حرمین شریفین میں وہی طریقہ آ رہا ہے، کوئی اذان کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، سپیکر بند، تاکہ تم سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکو، سجدے کرو، دعائیں مانگو، تلاوت کرو، جو پڑھنا ہے وہ پڑھو۔ اگر سپیکر کھول دیے جائیں تو پھر ادھر کان لگائیں کہ اللہ کی طرف دھیان کریں۔ مختلف محلوں سے تشریف لائے ہو، میری یہ آواز سب تک پہنچا دو، انہیں کہو تیرے پڑوس میں کوئی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا نہیں، تو نے خام خواہ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ آذان کہے سپیکر بند کر، جو تجھے ذکر کی شوق ہے، نعتوں کا شوق ہے، اندر مسجد کے بیٹھ کر بے شک نعتیں پڑھتا رہے، سنانی تو رب کو ہے نا، رب کے رسول کو راضی کرنا ہے کہ لوگوں کو سنانی ہے۔ میرے نبی پاک نماز پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کی نماز میں اگر آپ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لی، کیونکہ اس بچے کی ماں مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، زمانہ بڑا پاک زمانہ تھا، اب جب حرم میں جاتے ہیں نا، وہ سارا زمانہ اس کی برکتیں آ جاتی ہیں، طواف مرد عورتیں مل کر کرتے ہیں، کیا مجال ہے کسی مرد کی کسی عورت کو دیکھ جائے، کیا مجال ہے کسی عورت کی اس کی آنکھ بہک سکے؟ رب کا اتنا روب ہے نا بھائی۔ او حاجیو نمازیو مجھے بتاؤ نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ رب نے نمونہ وہاں رکھا ہوا ہے کہ اسے دیکھ کر میرے نبی کا زمانہ یاد کر۔ میرے رسول پاک جب نماز پڑھتے تھے، آگے مردوں کی صفیں، پیچھے بچوں کی صفیں، اور سب سے آخر میں عورتوں کی صفیں، اور جب نماز ہو جاتی تھی مرد حضرات بیٹھے رہتے تھے، بیویاں اٹھ کر چلی جاتی تھی، آتی بعد میں ہے جاتی پہلے ہے، ہمارے بازاروں والا حساب نہیں تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، حضور نماز کو مختصر فرما دیتے تھے، اور لمبی لمبی صورتیں پڑھنے والا، قرآن پاک سے دل لگانے والا نبی تلاوت کو، قرات کو مختصر کر دیتا تھا، تاکہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ میری بات جا رہی ہے ذہن میں؟ اللہ کے رسول تو نمازوں کو لمبا کرے، یہ کوتا کیوں کر رہا ہے؟ نہ وہ بچہ رونا میں پسند کر رہا ہوں کہ وہ چیخیں چلائے، آنسو بہائے، نہ اس کی ماں کی پریشانی کو برداشت کرتا ہوں، سلام پھیر دوں جلدی ماں جا کر اپنے بچے کو سنبھالے۔ دوسروں کا خیال رکھا کہ نہ رکھا؟ جی کچھ اور بھی بات سمجھاؤں؟ رات کے وقت جب دیر سے ابو بکر صدیق عمر فاروق کی خصوصی نشست ہوتی تھی حضور کے پاس، دیر سے بڑے مشورے ہوتے تھے، بڑی پیار کی باتیں ہوتی تھیں، کاش ہم بھی کہیں آگے پیچھے ہوتے۔ دیر سے حضور گھر تشریف لے جاتے، حدیث میں آتا ہے حضور السلام علیکم فرماتے، یہ ہمیں بھی حکم ہے گھر جاؤ، یہ بے برکتی دور ہونے کا ایک نسخہ ہے، گھر میں سے بے برکتی دور ہوگی، السلام علیکم کہو، گھر والے وعلیکم السلام کہیں جی۔ اور اپنی بیگم صاحبہ کو پہلے سمجھا رکھنا کہ میں سلام کہوں تو جواب دینا، ٹی وی چھوڑ کر میرے سلام کا جواب دینا، پھر جو کام مرضی کرتے رہنا، کچن میں کر رہی ہے کام تو میرے سلام کا جواب دینا، تاکہ تو بھی برکت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن میرے نبی کی آواز کیسی ہوتی تھی؟ قربان جاؤں اس میٹھی آواز پر
جس نے صحابہ کرام جس آواز کو سنا ہے، حضور اتنی آواز سے السلام علیکم فرمایا کرتے تھے کہ جاگتا ہے تو سن لے، سویا ہوا ہے تو جاگ نہ جائے۔ میں کوئی چیز آپ سے بچا کر تو نہیں رکھتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تمہارے اندر اتر جائے نا، اندر کا بیلی ٹھیک ہو جائے، میں جوان ہو جاؤں۔ اندر کا بیلی ٹھیک ہو جائے نا، میری صحت، میری عمر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ورنہ میں بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور بھی ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ، پھر بھی الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ سلام بھی اتنی آواز سے فرماتے تھے کہ سننے والا سن لے، سویا ہوا۔ اور بھی سناؤں کوئی بات تو ذہن میں رہ جائے گی نا، یہ ورائٹی ہے نا۔ کپڑا خریدتے ہو تو پھر وہ یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ غلام احمد کی لون ہے، ورائٹی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں نا، ایک گولی، دوسری، تیسری، کوئی تو کام کرے گی نا، کھاتا جا، ناشتے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، گولیاں کھاتا جا، کوئی تو کام کرے گی۔ سنو میرے دوستو، اللہ اکبر، تمہارا دل خوش کرنے کے لیے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، تمہارا دل خوش ہو جائے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی، اللہ تمہارے دونوں جہان سنوار دے۔ میرے پاس جو آئے گا یہ تحفے لے کر جائے گا، اللہ تمہیں یہاں بھی عزت کے ساتھ رکھے، وہاں بھی عزت کے ساتھ رکھے، یہاں بھی اپنے دوستوں کی نشست، وہاں بھی اپنے دوستوں کی نشست عطا فرمائے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اللہ تیرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، قمر علوم میں جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کے راستے آسان فرما دے، اے اللہ گھروں میں جو بیماری ہیں، پریشانی ہیں، دور فرما دے، اے اللہ سب سے بڑا تحفہ تیرا، تیری رضا ہے، وہ عطا فرما دے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ ہم تو مانگنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہمیں سوال کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، تو خود ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہم بڑے ہی گندے ہیں، ہمیں پاک کر دے، نکمے ہیں کسی کام کے بنا دے، اپنی رحمتوں سے نواز۔ معاذ بن جبل صحابہ میں سردار ہے، حضور انہیں قبیلوں میں، جو قبیلہ مسلمان ہوتا تھا انہیں اور ساتھی دو صحابہ ساتھ بھیجتے تھے، جاؤ انہیں جا کر قرآن پڑھاؤ، یاد کراؤ، نماز یاد کراؤ، کلمے یاد کراؤ، سبحان اللہ۔ وہ طریقے، پیارے طریقے الحمدللہ علماء کو ملے ہیں، علماء کو ملے ہیں، قرآن پڑھانا، نمازیں یاد کرانی، کلمے پڑھانے، انہی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، دین ہو گیا کمزور، دین ہو گیا ناقص۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، عشاء کی نماز تھی، ذوق تھا قرآن پڑھنے کا۔ آج کل تو ہمارے امام بڑی مختصر صورتیں، چھوٹی چھوٹی ایتیں پڑھ کر جان چھڑاتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم۔ کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ کہنا لمبی، یوسف علیہ السلام کے نام پر صورت ہے نا جی، صورت یوسف، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری صورت یوسف صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے نبی پاک دو دو تین تین لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، آل عمران ملا کر پڑھتے تھے، اور صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز پڑھائی اور قرات ہوگی لمبی، ایک صحابی تھے تھکے مارے کام کاج کر کر کے آئے، وہ نہ کھڑے ہو سکے، انہوں نے سلام پھیر دیا۔ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ علیحدہ نماز پڑھ لی، صبح حضور کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ معاذ نے رات کو نماز ہمیں بڑی لمبی پڑھا دی، میں غریب ہوں، محنت مزدوری کرنے والا ہوں، تھک جاتا ہوں، میں نہیں کھڑا ہو سکا، میں نے اپنی پڑھ لی، چاہیے تھا اس کو ڈانٹتے، اور تو کون ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ مولویوں کا یہ مزاج ہے، یہ مزاج مولویوں کا ہے، چونکہ یہ پولیس والے ہیں نا، تو پھر وہ پولیس والا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ حضور نے سنا تو معاذ بن جبل کو بلا لیا، وہ پہلی صف کے صحابہ میں ہیں، اور پتہ ہے یمن کا گورنر حضور نے انہیں بنا کر بھیجا تھا، اس حیثیت کے مالک ہیں کہ گورنر بن کر گئے تھے۔ حضور کا ہر صحابی بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس امت کا غوث بڑا ہوتا ہے نا، قطب بڑا ہوتا ہے، ولی بڑا ہے، اوتاد نقیب نجیب بڑے ہوتے ہیں نا، امام بڑے ہوتے ہیں، شہید بڑے ہوتے ہیں، حافظ قرآن، عالم، علامہ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، سارے جمع کرو، میرے مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھنے والے کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ہے میرے نبی کا صحابی۔ سبحان اللہ۔ ولایت ان سے چلی ہے، امامت ان سے چلی ہے، صداقت ان سے چلی ہے، عدالت ان سے چلی ہے، شجاعت ان سے چلی ہے، سخاوت ان سے چلی ہے، فقاہت ان سے چلی ہے، تجارت کا گر انہوں نے بتایا ہے۔ غرض ہے کہ صحابہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ معاذ ادھر آؤ، آ گئے۔ افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ جھڑک دیا میرے نبی پاک، تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ حضور نے صورتیں بتائیں، یہ صورتیں پڑھا کرو، لوگوں کا خیال رکھا کرو۔ بلکہ ہر امام کو فرمایا نماز اپنی پڑھو، لمبی پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہیں، معذور بھی ہیں، کام کاج والے بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ بات چلی کہاں سے؟ مؤذن سے، جنہیں اذان صبح کی پڑھی اور ساتھ ہی پھر اس نے اعلانات شروع کر دیے۔ اللہ کے لیے اسے منع کرو کہ خدا کے بندے فضا کو پرسکون رہنے دے۔ کتنے لوگ ہیں جو گریہ وزاری کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، ان کے اوقات میں خلل نہ ڈال۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بھائی بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اٹھنے نہ دوں، خود بھی نہ اٹھوں، اور ان آیات کی تفسیر بیان کروں کہ اللہ پاک نے 10 صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس طرح گنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اوصاف سننے کا شوق ہو تو آئندہ جمعے تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔